اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نکاح کرنے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے، جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے، شادی کی پہلی رات کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، چند چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے نکاح بھی کیا، کہیں ایک، کہیں دو، کہیں 40، کہیں 700، کہیں 800، اور ان کی داڑیاں بھی تھیں۔ تو نکاح کرنا جو ہے وہ تمام انبیاء کی سنت ہے، اور نکاح جو ہے یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا اگر آپ بہت اللہ والے ہیں تو آپ کا من جو ہے یا آپ کا دل جو ہے وہ عورت کی طرف مائل نہ ہو، یعنی عورت کے جسم کو مسح کرنا، کو ہاتھ لگانا، بوس و کنار کی خواہش جو ہے یہ ہر دل میں موجود ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اگر آپ نے شادی کی تو شادی کی پہلی رات وہ کون سی اہم باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنی بھی چاہیے اور پھر وہ کرنی بھی چاہیے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو بعد میں پچھتاتے بھی ہیں۔ اور وہ سہاگ رات جو پہلی رات ہوتی ہے شادی کی، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے جب کسی دوسری کی شادی ہوتی ہے تو کواروں کے دل میں یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری شادی کب ہوگی، اسی طرح ہماری دلہن میک اپ کر کے خوبصورت عروسی لباس میں کب میرے کمرے میں آئے گی، اور میں جو ہے شیروانی پہن کر دلہن کے کمرے میں جاؤں گا۔ تو یہ ایک یادگار رات ہوتی ہے۔ یقین مانیں 20 سال بعد بھی میاں بیوی بہت ہی خوشی اور بہت ہی یادگار لمحے کے طور پر آپس میں تنہائی کے وہ لمحات یاد کرتے ہیں جو سہاگ رات کو پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایسے کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ کی شادی ہے، آج آپ نے سہاگ رات گزارنی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا کہ جس گھر میں شادی ہوتی ہے اس گھر میں رش بھی ہوتا ہے، مہمانوں کا رش بھی ہوتا ہے، ملنا بھی ہوتا ہے، بہرحال مہمان بھی آئے ہوتے ہیں تو دلہے کے بھی مہمان ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو 1 دن 2 دن پہلے سے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو اپنی نیند پوری کر لینی چاہیے، اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ اس رات کو نہ انجوائے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ وہ سر درد میں، بدن کی تھکاوٹ میں، تو اس کی وجہ سے آپ کے ذہن پر جو ہے وہ اعصابی دباؤ ہوگا۔ تو کسی بھی طرح کر کے دوست کے گھر جا کر یا کسی اور رشتہ دار کے گھر جا کر آپ اپنا آرام پورا کر سکتے ہیں۔ آرام پورا کریں گے تو آپ کو اس رات کی لذت جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ دوسری بات، آپ نے جس رات آپ کی شادی ہے اس دن آپ نے سارا دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا۔ مثلاً 3 حصے کھانا ہے تو آپ نے صرف 1 حصہ کھا لینا ہے، باقی کچھ نہیں کھانا۔ اکثر لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ کی کمزوری ہے، مختلف قسم کے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہی میرا نسخہ ہے۔ اکابرین اور حکماء کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جو خاص لمحات ہیں اس کو آپ نے زیادہ دیر گزارنا ہے تو آپ خالی پیٹ بیوی کے ساتھ جمع کریں۔ تو شادی والی رات جو ہے آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، بلکہ صرف اتنا کھا لینا ہے، وہ بھی ہلکا، موٹا گوشت وغیرہ، اسی طرح دوسری بھاری خوراک جو ہے اس کو نہیں کھانا، ہلکا سا کھانا کھا لینا ہے تاکہ آپ کے پیٹ میں جو ہے گیس وغیرہ نہ بھرے۔ اگر پیٹ میں گیس ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ کی مردانہ جو ٹائمنگ ہے وہ متاثر ہوگی، اور آپ پہ بوجھ بھی پڑے گا، آپ کو نیند بھی جلدی آئے گی۔ تو اس شادی کی رات آپ نے کھانا بہت کم کھانا ہے۔ تیسری بات، جب آپ کمرے میں داخل ہوتے وقت خیال رکھیں کہ کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ ساتھ لے کر جائیں۔ جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دلہن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں لے جایا گیا تو میں نے دودھ کا ایک پیالہ لیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے پیا، پھر جب حضرت عائشہ کو دینے لگے تو وہ شرمانے لگی۔ تو پھر حضرت اسماء فرماتی ہیں
کہ میں نے حضرت عائشہ کو کہا عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے رہے ہیں اور تم پی نہیں رہے. تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اپنے ساتھی کے لیے بھی کچھ چھوڑو. تو اس طرح تو کوئی بھی میٹھی چیز جو ہے وہ دودھ بہتر ہے تو کچھ دودھ پہلے مرد پی لے اور اس کے بعد کچھ دودھ بیوی کو پلائے اور پھر کچھ بچ جائے تو مرد وہ پی لے. اور اس میں برکت بھی ہے, یہ سنت بھی ہے. اور اگر کوئی بھی میٹھی چیز آپ لے کر جائیں تو بھی صحیح ہے, لیکن دودھ لے کر جانا سنت ہے. اگر آپ کچھ نہیں لے کر جائیں گے, کیونکہ اس رات بیوی اور مرد کے درمیان, شوہر کے درمیان وہ انسیت نہیں ہوتی, پہچان نہیں ہوتی, آپس میں زیادہ ملے ہوئے نہیں ہوتے, تو یہ رات شرم و حیا کی رات ہوتی ہے. اس لیے کھانے کی چیز اور دودھ وغیرہ لے جا کر, اس سے مطلب یہی ہے کہ وہ انسیت جو ہے بڑھ جائے اور جو درمیان میں خوف سا ہے وہ خوف ختم ہو جائے. چوتھی بڑی بات, آپ اگر اپنی اہلیہ کے پاس کچھ تحفہ وغیرہ لے کر جائیں تو یہ بہت بہتر ہے. یہ کوئی سنت یا فرض نہیں, لیکن بیوی کا دل لبھانے کے لیے, اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے تحفہ لے جانا یہ بہت ہی یادگار لمحہ ہے. اور اگر آپ شادی کے وقت کچھ نہ لے کر جائیں, شادی کی رات کچھ نہ لے کر جائیں, تو یقین مانی 20 سال بعد بھی آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور آپ کو یہی طعنہ دے گی کہ فلاں عورت کو شوہر نے یہ تحفہ دیا اور تم لڈو سا منہ بنا کر میرے سامنے آ گئے اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو اگر آپ اگلے 20 سال تک اپنی زوجہ کے طعنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تحفے کے طور پر, اگر آپ کی توفیق ہے تو کوئی لاکٹ یا انگوٹھی وغیرہ پہنا دیں. اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی خوبصورت سا تحفہ, وہ عام نارمل سی گھڑی ہو وہ آپ پہنا سکتے ہیں, یا بہترین کوئی چوڑیاں ہیں آپ اسے پہنا سکتے ہیں. کوئی خوبصورت سا سونے کا نہیں, عام سا لاکٹ اسے پہنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کمرے میں داخل ہوتے وقت یہ چیزیں تو ساتھ لے کر جانی ہے, لیکن جب کمرے میں داخل ہوں تو بہتر یہ ہے کہ سنتوں بھی, حدیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بھی یہ چیز ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہے شادی کے پہلی رات جو ہے وہ نماز پڑھتے, لیکن 2 رکعت نفل نماز, اس میں آپ اللہ رب العزت سے مانگیں اور بیوی کی جو نیک صفات ہیں, یا اللہ وہ نیک صفات جو ہیں وہ ہم میں آئیں, ہماری نیک صفات جو ہیں وہ ان میں آئیں. لیکن یہ یاد رکھیں نفل پڑھتے وقت بیوی پر جو ہے اصرار نہ کریں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں بیوی بھی آ کر پڑھ لے تو بہتر ہے. کبھی کبھی ایسے ہو بیوی کا وضو نہیں ہے اور آپ زبردستی کر رہے ہو ان کو پڑھنے کے لیے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جب آپ نفل پڑھ لیں تو اس کے بعد شریک حیات کے پاس آ کر اس کے بال پکڑ کر جو ہے, آپ اگر عربی کی دعا آپ کو نہیں آتی تو یہ دعا پڑھ لیں, یا اللہ اس کے خیر سے ہمیں دے اور جو اس کے شر ہے, جو اس کی خامیاں ہیں اس سے ہمیں بھی بچا, اور یا اللہ وہ اس سے نکال دے. تو اس کے بعد جو لمحہ آتا ہے وہ مباشرت کا لمحہ آتا ہے. اس میں ایک غلطی آپ نے نہیں کرنی. وہ غلطی کون سی ہے؟ یاد رکھیں جتنے فقہا اور جتنے ذہین نیک پرہیزگار اور جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس رات کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. پہلا حصہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ خالصتاً محبت, خالصتاً بات چیت, گفتگو, جو بیوی کے اور آپ کے درمیان فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے. اور اگر وہ بہت دور سے آئی ہے, کہیں آپ لاہور میں رہتے ہیں, وہ کراچی سے ہوائی جہاز کا سفر کر کے آئی ہے یا ٹرین یا گاڑی میں سفر کر کے آئی ہے, تو آپ کو اس کی تھکاوٹ کا احساس کرنا چاہیے. بہرحال اگر وہ قریب سے بیاہ ہو کر آئی ہے, شادی ہو کر آئی ہے, تو بھی آپ کو شادی کے پہلے حصے میں, جو پہلے حصہ ہے رات کا, 3 حصے, مثلا میں آپ کو سمجھا دوں 6 گھنٹے کی رات ہے تو آپ 2 گھنٹے جو ہیں خالصتاً مباشرت سے پہلے بوس و کنار, چھیڑ خانی, کہیں سے چھیڑ خانی کرنا, تاکہ وہ فاصلے جو ہیں وہ کم ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا پہر جو ہے وہ آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کریں. لیکن یاد رکھیں بیوی کے ساتھ مباشرت میں جانور نما پن جو ہے وہی نہیں دکھانا. جو اکثر ہمارے نوجوان دلہے ہوتے ہیں تو دوست اس کو کہتے ہیں وہی میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ 7 مرتبہ جمع کیا, کوئی کہتے ہیں 6 مرتبہ, کوئی کہتے ہیں 8 مرتبہ. تو یہ جانور نما باتیں ہیں.
ان باتوں کو جو ہے ذہن سے نکال کر آپ نے اپنی فطرت کے مطابق جو ہے وہ جماع کی خواہش کو دیکھنا ہے۔ تو دوسری رات رات کی دوسرے پہر آپ بیوی کے ساتھ جب جماع کریں تو اپنی مزاج کے مطابق کریں، کسی دوستوں وغیرہ کی غلط باتوں پہ کان نہ دھریں۔ تو بیوی کے ساتھ جب جماع کریں پہلی ہی رات سے یہ خیال ضرور کریں کہ بیوی جو ہے وہ بھی اس رات کو یادگار بنا لے۔ حیا کے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس رات بیوی کو بھی فارغ کریں، اور اس کے بعد اس بات کا خیال رکھیں کہ اس رات جو ہے بیوی کے ساتھ زیادہ زور زبردستی یہ مردانہ پن کی علامت نہیں۔ اگر کوئی کہ یہ مردانہ پن کی علامت ہے کہ بیوی کو اس رات رلا دو، اس کے آنسو نکلوا دو، اور اس کو جو ہے نا مباشرت محبت سے پہلے ایسے جمع کرو اس کا خون نکل آئے، تو یہ بات جو ہے یہ غلط ہے، اور یہ انسانی باتیں جو ہیں انسانیت کے قریب بھی یہ باتیں نہیں۔ جب آپ جمع کریں تو جمع کرتے وقت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خون نکل آتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خون نہیں نکلتا۔ پرہیزگار پاکیزہ لڑکی بھی ہوتی ہے، گھر میں اگر کوئی باری چیز اٹھا لے تو اس سے خون نکل آتا ہے، اور وہ بکارت کا پردہ جو ہے وہ پیاز کی چھلکی کی طرح ہوتا ہے جس سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کا احساس رکھنا ہے کہ جماع کے دوران اس بات کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لینا، فرض و واجب نہیں کر لینا کہ میری بیوی سے خون ضرور نکلے گا۔ تو جماع سے پہلے آپ اس بات کو جو ہے نا ذہن سے دور کر لیں کہ میری بیوی سے دوران مباشرت خون ضرور نکلے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت جتنے دلہے اور دلہن ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت تمام کی زندگیوں کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے۔